السلام رحمۃ اللہ. آپ جو ہے دوستوں آپ کا اور ہمارا اپنا ریکشن یوٹیوب چینل دوستوں ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تو چلتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو مزمل بھائی کی ویڈیو اور وہ ہے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر. ڈاکٹر ذاکر نائک پر کیا بولتے ہیں مزمل بھائی, تو دیکھتے ہیں کہ یہ وزٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا ان کے لحاظ سے پاکستان کا یہ وزٹ اچھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا. تو دیکھتے ہیں ویڈیو پر پھر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز ہو یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی ریلیجس کانٹینٹ ڈسکس نہیں ہو رہا, نہ ہی ریلیجس اوپینینس کو اسکروٹنائز کرنے کی ایفرٹ ہے. ان فیکٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل کامنٹری. اب پولیٹیکل کامنٹری کیوں کہا میں نے, وہ اسی لیے کہا کہ ایک ریاست جس کو ایک عام شہری اپنے ٹیکس کے پیسوں سے کنسٹرکٹ کرتا ہے, تشکیل دیتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی بنیادی اکائی اور بلڈنگ بلاک ایک سٹیزن, ایک عام شہری ہے, وہ جب کسی کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ ریاست کے آفیشیل مہمان کے طور پہ بلاتی ہے تو پھر پولیٹیکل اسکروٹنی کرنا ایک شہری کا حق ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ لوگ گالیوں کے انبار لگا دیں, میں نے اسی لیے یہ کلیئر کیا کہ اگر آپ کو اپنا رائٹ نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو, دیٹ اف somebody is a state guest and you have paid taxes to the state, it is your right to comment on it. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ ایک ٹیلی ایونجلسٹ ہیں, پریچر ہیں, عالم ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہیں. ان کا ٹور اب بھی جاری ہے. کراچی اور اسلام آباد سے وہ ہو کر آ چکے ہیں. غالباً اب انہوں نے لاہور آنا ہے یا ایک آدھے اور شہر میں وہ جائیں گے. ٹو مائی سرپرائز a large, a massive number of Pakistanis are criticizing ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ کو معلوم نہیں پڑتا جنس کیا ہے؟ خواجہ سراب. چھکا برابر. سر خواجہ سراب بھی ایک لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. چھکا نا. ریسنٹلی وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر دیکھیے, فیس بک کے اوپر دیکھیے, ایون میمز بہت سے بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹروورشل بیانات ان کی طرف سے دیے گئے ریاست پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی اسٹیٹ اتھارٹیز کے بارے میں بھی کچھ چیزیں کہیں, اور پھر پاکستان کے معاشرے, سوسائٹی کے حوالے سے کچھ کامنٹس کیے. وہ انڈر اسکروٹنی آ گئے, لوگوں نے تنقید کی. ہمارا کام یہ ہے کہ اس تنقید کو پلیٹ فارم کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان پہ تنقید کیوں لوگ کر رہے ہیں. تو اسکریچ سے یہ ہمارا کرٹیسزم نہیں ہے, اٹ از دا کوریج آف وٹ پیپل آر سیئنگ اباؤٹ ہم, نمبر 1. نمبر 2, تو میں یہ بتا دوں کہ گروئنگ اپ ان دس کنٹری آئی آلسو واچڈ اے بگ نمبر آف ہز اسپیچز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقاریر جب آیا کرتی تھیں, بیانات آتے تھے پیس ٹی وی کے اوپر, سو اٹ یوز ٹو اپیل می بیک ان دا ڈیز ایز اے کالج اور اے اسکول بوائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی یوز ٹو سی کہ چلو اپنے پوائنٹ کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے ریزننگ کا تو سہارا لیا جا رہا ہے کسی حد تک. سو دیٹس وائی اٹ یوز ٹو اپیئر بیٹر دین دا لاٹ وی ہیڈ ان دس کنٹری. کہ یہاں پر جو ہمارے یہاں پر کلچر تھا کہ بس آپ کو یہ بول کے بتا دیا ہے ایک مولانا صاحب نے, آپ نے آگے سے بولنا نہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز ایسی لگتی نہیں تھیں. اور ڈاکٹر ولیم کامبل کے ساتھ ان کی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے جس میں ولیم کامبل نے کچھ اعتراضات لگائے تھے اسلامک تھیولوجی پہ, جس کا ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا. میں نے وہ بہت انجوائے کی, لوگوں سے شیئر بھی کی بیک ان دا ڈیز. سو وین آئی گاٹ ٹو نو کہ ہی از کمنگ ٹو پاکستان, مجھے لگا نہیں کہ اٹ از ایز ٹیریبل ایز این آئیڈیا جو کہ اب لگ رہا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے نمبر کے عوام کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کنٹروورسیز کیوں بنی اس کا آغاز کرتے ہیں. پہلا بیان جو ان کی طرف سے کنٹروورشل ہو گیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ملیشیا سے آ رہا تھا پاکستان تو میرے پاس 1000 kg کا لگیج تھا, 1000 kgs آلموسٹ. تو میں نے پی آئی اے جو پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن ہے آفیشل, ان کو بتایا کہ 500 سے 600 کلو میرا لگیج زیادہ ہے اینڈ ڈونٹ چارج می. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں, ہم تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سی او صاحب نے کہا 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا, لیکن انہوں نے پورے پیسے لیے. ڈاکٹر نائک نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں, میرے پاسپورٹ پہ اسٹیٹ گیسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے ایکسٹرا سامان کے پیسے چارج کر رہے ہیں جو آپ ہر عام شہری سے کرتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو پریویلیج کیوں چاہیے تھا. میں آ رہا تھا, ہمارا 1000 کلو تھا. پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں, نام نہیں لیتا, مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے گا تو فری دے, مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. پی آئی If these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? کیا ضرورت ہے اس کی. اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ
یہ مناسب نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ لگیج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں, اٹ شوڈ بی نارمل. لیکن ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان میں میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے, اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے, بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر غیر مسلم مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو پہلے تو اسٹیٹ گیسٹ جنہوں نے بلایا وہ بھی شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ہماری اسکروٹنی شروع ہو گئی, یہ کام الٹا ہو گیا. دوسری چیز جو ہوئی وہ خاصی ڈس اپوائنٹنگ تھی. اٹ واز شاکنگ ٹو می ایز ویل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان تھا کہ ذاکر نائک صاحب نے کافی عرصے سے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کا نمبر مردوں سے زیادہ ہے, تو اسی لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہر خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہو جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اور بات ہے کہ فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں. 2020 کی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے خواتین سے, اور ہر 1000 میں سے 504 مرد ہیں. ٹھیک ہے, تو 50 سے تھوڑا اوپر اور وہ 49 سے تھوڑا اوپر بنتا ہے خواتین کا ریشو. لیکن پھر بھی اس آرگیومنٹ کو اگر ریکن کریں تو ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے اگر مرد نہ ملے کسی خاتون کو تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. خواتین کو کہا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے. دوسری آپشن یہ ہے بیکم اے پبلک پراپرٹی, کوٹ ان کوٹ, بازاری عورت. یہ 2 الفاظ انہوں نے یوز کیے کہ بازاری عورت بن جائیں یا پبلک پراپرٹی بن جائیں. خود انہوں نے کہا کہ بڑا ہارش ورڈ ہے یہ, لیکن اس سے آسان ورڈ میرے پاس نہیں ہے. پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض لیتے, میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. آئی تھنک اٹس اے پوائنٹ آف ہیوملیشن فار اے کنٹری کہ اسٹیٹ گیسٹ کو بلایا آپ نے اور وہ آ کر ملک میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عورت بازاری ہے جو کہ کنواری ہے, یعنی کہ وہ شادی کرنے کو چوز نہیں کر رہی ڈیلیبریٹلی. یہ وہ ملک ہے جہاں پر مادر ملت یعنی کہ مدر آف دا نیشن پاکستانی اس خاتون کو کہتے ہیں, فاطمہ جناح صاحبہ کو, جنہوں نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف دا فلاسفی آف ریلیجن دیٹ وی فالو, اور اس پر کرٹیسزم اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے. دس شوڈ بی ان ایکسیپٹیبل ٹو آل اسٹیٹس ان دا ورلڈ, اینڈ دس شوڈ ہیو بین کرٹیسائزڈ بائی ایٹ لیسٹ اینی ون ان دا گورنمنٹ. نہیں ہوا. بٹ آئی فیلٹ ریئلی ہرٹ آن دیز ریمارکس آن دا بہاف آف آر وومن آف دس کنٹری, کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بلٹل کر کے چلا جائے خواتین کو. نو بڈی بیٹس این آئیز. کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے, تضحیق فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. ایک اور مسئلہ ہو گیا, وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے اور آرفن بچے بچیاں, ایک آرفنیج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں, زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے. وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو سٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں, آرفن بچیاں تھیں. ڈاکٹر نائک سٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے. ٹھیک ہے, تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ 12-13 سال کی بچیاں, ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا. پاکستانیوں نے یہ کہا. اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ 13, 14, 15 سال کی خواتین, اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ بالغ بچیاں تھیں. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, میں بالغ تھے سب. اسٹیج کے اوپر آ گئے, میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے, میرے بچی ہے. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال, 14 سال, 15 سال, آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا
डॉक्टर साहब ये मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। फुटेज आप देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट टच देम। उन्होंने कहा कि मैं तो उनको टच नहीं कर सकता, और मैंने वो जो ऑर्फनेज वाले थे उन्हें भी यही कहा कि आप हाथ अगर आप इनको लगाते हैं इन बच्चियों को तो आपको नामुनासिब रवैया है ये, ठीक है। लोगों ने कहा कि वो ईदी साहब जो कि लाखों यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, इस मुल्क ने उनको तो इज़्ज़त दी नहीं, ठीक है, और आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता मुआशरे के अंदर। तरह तरह की लोग जो है ना वो अब्यूज़ हाल करते हैं उनकी तरफ अभी तक, आफ्टर इज डेथ एज वेल। वॉज दैट अ बेटर केस और दिस इज़ अ बेटर केस, ठीक है, दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिंदू एहतराम करते थे मेरा, वो हाथ नहीं लगाते थे मुझे, लेकिन यहाँ पर एक इस्लामाबाद में टीवी होस्ट भी आ गई लड़की, और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ। सो अ स्टेट गेस्ट टेलिंग द कंट्री दैट यहाँ पर तो कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है। कोई खातून जो है ना वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं करती। खातून कौन है? 13 साल की। उन्होंने इसलिए कहा कि एडल्ट तो है ना। तो इस पर भी खासी तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीपल। इसके बाद जो सबसे सेंट्रल कंट्रोवर्सी रही वो एक पश्तून लड़की के हवाले से थी जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ था। सर तुम्हें जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। आपके विस्डम के मद्देनजर, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? अब उसने एक बड़ा साउंड आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये हर किसी को कन्फ्यूजन होती है। हमसे आकर बच्चे पूछते हैं, हम एड्रेस करते हैं, और दुनिया भर में लोग ये सवाल करते हैं दैट इफ़ अ सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड द वायलेशन ऑफ द सेम कोड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फिनोमेना। बच्ची ने ये सवाल किया कि ये बड़ा रिलीजियस मुआशरा है लकी मरवत, जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर इज्तमात भी होते हैं, वहाँ पर जमातें भी जाती हैं। तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफिलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है। तो ऐसा क्यों है कि एक ऐसा मुआशरा, लकी मरवत की वो बात कर रही है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की बात कर रही है। उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं रिलीजन को, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन साथ वायलेशन ऑफ द लॉ और डिसेंसी और कवानीन क्यों होता है। अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कंफ्यूज्ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। बट डॉक्टर नाइक कंप्लीटली टुक द गर्ल डाउन। उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया। उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक मुआशरा इस्लामी भी है, वहाँ पीडोफिलिया भी हो रहा है, नहीं हो सकता। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है। गैस लाइटिंग की टर्म यूज़ की गई, ठीक है। फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसकी टाइटल पढ़ लीजिए, फ्लॉप शो कह रहे हैं। प्रेस में भी रिपोर्ट हो रहा है कि तरीक़ाकार गैर मुनासिब था। बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके जहन में एग्जिस्ट करती है। उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने क्या कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब ख़त्म, खामोश हो जाएं। पहले तो ये, फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले। उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। ये माफ़ी मांगने वाली बात से वही याद आ गया कि 2 लोग अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक डिजिटल नेटवर्क के ऊपर बैठ के एक लड़की जिसने सवाल किया कि औरतों को आपने जाहिल क्यों कह दिया, उससे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे। यहाँ भी यही हुआ। बहुत से लोगों ने लिखा कि एक ख़ातून का रैशनल सवाल जो है ना
وہ بڑا کچھ منہدم کر کے رکھ دیتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ جہاں پر اس طرح کے فالوورز موجود ہوں وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہے, تو اس لیے کوئی خبر پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں. ڈاکٹر نائک کا جواب یہ تھا. اب اس پر یہ ہے کہ ساحل ایک NGO ہے جس نے 2024 میں رپورٹ کیا کہ پچھلے سال 2023 میں پاکستان کے اندر 4000 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 4000 plus children have been violated. ٹھیک ہے, 2024 کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے. تو وہ بچی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک معاشرہ جہاں پہ ہر کوئی ہائپوکرائٹ بن کے پھر رہا ہے, ادھر ایکچوئل سینس آف ریلیجن کیسے آئے گی؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ معافی مانگو, آپ نے غلط بات کی ہے, آپ نے تصدیق نہیں کی. ایسا کچھ ہونے سے پہلے یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ نے سنی ہیں آگے میڈیا پہ دیکھ کے بڑھا دیں. یہ فیکٹ ہے جو بچی کوٹ کر رہی تھی. اب اس بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ہم نے یہ بھی سنا ہے. BBC کا اس کا انٹرویو پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے, یہ کنٹروورسی بن گئی, لوگوں نے بہت تنقید کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ڈاکٹر نائک سے. آگے چل کے جی انہوں نے ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کا چانس امریکہ سے زیادہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے, دنیا میں ہر کونے میں برا ہے, لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں 1000 گنا بہتر ہے, وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے. یہ میرا خیال ہے اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر اتنا کچھ آپ نے اتنی مشکلات دنیا پہ ہی دیکھ لی ہیں تو پھر تو جنت ہی بنتی ہے آپ کی اس کے بعد میں. لیکن اس میں بھی انہوں نے ریزننگ جو دی, انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں بھائی بہن کو اور ماں کو بیچ رہا ہے, ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑی پریزروڈ زندگی گزاریں. وہاں بہت رشوت ہے, بہت برائیاں ہیں. یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ وی آر ون آف دا ٹاپ 5-6 کنٹریز آف ویوئنگ پون آن لائن. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل ہی سیڈ کہ دیر از مور چانس فار یو ٹو گو ٹو ہیون اف یو آر ان پاکستان رادر دین بینگ ان امیرکا, وچ از اے گڈ نیوز فار آل آف یو. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور کنٹروورسی بھی بن گئی, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہوتی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ماڈرنائز قسم کی ایک بریڈ آئی ہوئی ہے آج کل, ٹھیک ہے, جو ہر کسی پہ فتوی بازی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, ہمارے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں, اس کے اوپر بھی بنے گی, یہ پہلے لکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو کہ وہ یوٹیوب کی انکم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ اس کے کاؤنٹر ویو پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ایڈ کے اوپر اگر لڑکی آ گئی تو میری انکم تو نہیں پھر صحیح. تو وہ بھی آؤٹ لا کر کے چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یشما گل صاحبہ جو ایکٹریس ہیں وہ بھی آئیں, انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی فین ہوں. ڈکی بھائی نے بھی کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں. ڈکی بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں شاہ رخ خان کا بھی بڑا فین ہوں, آپ کا بھی ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا یار کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ. پنجاب میں یوٹیوبر میرے 3 آئیڈل ہیں, شاہ رخ خان, وراٹ کوہلی, ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے, مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے, وراٹ کوہلی کے ساتھ. یشما گل صاحبہ نے یہ کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی تھی, میں بھٹک گئی تھی, اب میں واپس آ گئی ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ وہاں صرف گناہ ہوتا ہے. اور وہ اسی ازم کے جال میں پھنس گئی تھی, اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دی. وداؤٹ نوئنگ دیٹ شی ہیزنٹ لیفٹ ایکٹنگ سو فار, اور شاید ان سے بھی کنوے نہیں ہوا کہ میں اب بھی ڈراموں میں آتی ہوں, یہ تو ویسے ہی میں آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ سارا ماجرا ہوا. پہلی چیز یہ ہے کہ واز اٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو انوائٹ ہیم ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ ڈاکٹر نائک صاحب از بینڈ ان US, UK, سری لنکا, انڈیا اینڈ کینیڈا, اور بہت سے لوگ ان پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ ان کے ہندوستان میں چلنے والے کیسز کے حوالے سے ہی ہے. سب سے پہلے یہ ہوا کہ 2016 کے اندر IRF جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کو بین کر دیا ہندوستان نے, اور اس کو بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب سے انہوں نے اسکروٹنی شروع کی وہ یہ ایشو تھا کہ ہولی آرٹیزن کیفے کے نام سے ایک کیفے تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. 2016 میں وہاں پر ایک اٹیک ہوا, 22 لوگوں کو ٹیررزم کی وجہ سے مار دیا گیا, اور جو اٹیکر تھا اس نے یہ کہا کہ میں ذاکر نائک صاحب سے انسپائرڈ ہوں, ون آف دی اٹیکر سیڈ دیٹ. اور اس نے وہ اسپیچ بھی کوٹ کی 2006 والی جو ڈاکٹر نائک نے ملیشیا میں کی تھی کہ اگر اسامہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے
اور وہ ٹیررائز کر رہا ہے تو میں تو اسامہ کے ساتھ ہوں, اسامہ بن لادن کے. یہ بھی کہا ڈاکٹر نائک نے اسی اسپیچ میں کہ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ, جو کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹڈ اسپیچ تھی, ٹھیک ہے, اور اس کا کانٹیکس کچھ اور تھا. تو یہ اس نے کوٹ کیا, روہن امتیاز نام تھا. تو اس کے بعد انڈیا نے ہیٹ اسپیچ کے مقدمات بنانا شروع کر دیے, اور 2016 کے اندر انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو بین کر دیا, ان لافل ڈکلیئر کر دیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے یہ الزام لگایا, ٹھیک ہے, کہ $28 ملین منی لانڈرنگ سے باہر سے ڈاکٹر نائک نے منگوایا ہے, $28 ملین, اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان پہ یہ کیسز بنے. ڈاکٹر نائک کو انڈیا سے جانا پڑا. مہاتیر محمد جو کہ ملیشیا کے پریزیڈنٹ تھے, ہیڈ آف اسٹیٹ تھے, انہوں نے ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی گرانٹ کر دی, یہ ملیشیا شفٹ ہو گئے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے کہ ڈاکٹر نائک کے جو ایسٹس ہیں وہ پاکستانی روپوں کے مطابق 6 ارب روپے کے اثاثے ہیں. ایک سکول ہے ان کا, 10 فلیٹ ہیں, 3 گوڈاؤنز ہیں, 2 بلڈنگز ہیں. اس کے علاوہ لینڈ ہے پونے اور ممبئی کے اندر, 10 بینک اکاؤنٹ ہیں. دبئی میں کچھ بنگلوز میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز بھی کھول دیے, ٹھیک ہے. SCO کا سمٹ ہونے والا ہے, اس سے عین پہلے یہ جیسچر کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا کو بھی اچھا میسج نہیں گیا. نائک صاحب یہاں پر آئے, انہوں نے یہاں آ کے پاکستان کی PIA اور باقی اسٹیٹ اتھارٹیز کو پلنڈر کر کے انڈیا کی تعریف کر دی. ٹیکٹک الٹا پڑ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ سے جو ریسنٹلی ابھی ہم نے IMF کے گرانٹ لی ہے, وہاں پر وہ بینڈ ہے, بٹ ہم نے بلایا ہوا ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ پروووکیشن میں آ سکتی ہے, وہ سب ہے. یہ لوگوں کا کرٹیک ہے, آپ اگری کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. لیکن اصل بات وہ یہ ہے کہ موسٹلی ڈاکٹر نائک کی اسپیچز کے اندر آپ ایک ایلیمنٹ دیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ ہی از مور enthusiastic about converting people who are not Muslims. اس ملک میں تو 2% مائنورٹی بچی ہے. تو is this the right place? That should be the question, کہ 98 point something تو پہلے سے ایک ہی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. So was this needed? That could be a talking point. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایجوکیشن کی, سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, ریشنلزم کی, فلاسفی کی, یا ایون تھیولوجی کی ایک ریولوشن درکار ہے. تو اس کے لیے اس سے پہلے میں ویڈیو ختم کروں, کچھ ریکمنڈیشنز ہم دے دیتے ہیں. کہ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کسی مذہبی عالم کو ہی بلانا ہے, تو گاندھی صاحب کو امریکہ سے بلا لیجئے, جو آج تک تھریٹ کی وجہ سے پاکستان میں آ نہیں سکتے. آپ کے اپنے پاس اتنے بڑے بڑے دماغ ہیں, لیکن ان کو آپ یوٹیلائز نہیں کرتے. نیکسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ دس از اے ویری ٹیریبل آئیڈیا. آپ نے بلایا, رزلٹ آپ نے دیکھا, قوم نے بھی, آدھی قوم نے کنڈیم کیا, آدھی نے اپریشیٹ کیا. آنے والے دنوں کے لیے ریاست پاکستان کے لیے ایک ایڈوائس چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اسٹیٹ گیسٹ بلانا ہے تو ان میں سے کسی کو کنسیڈر کر لیں. نمبر 1 گریٹا تھنبرگ, انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی اگر کسی نے موٹیویشن لینی ہے. ملالہ یوسفزئی, نمبر 2. نمبر 3 کوڈ بی سیم آلٹمین. AI پہ کچھ بچوں کو شاید لیکچر مل جائے, کوئی فائدہ ہو جائے. ایلون مسک جو کہ دنیا کا سب سے بڑا انوویٹر ہے, اس کو بلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مارک زکربرگ کو بلا سکتے ہیں, جو میٹا کا مالک ہے, جس نے ایک ریولوشنائز کیا ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو دنیا کے اندر. فلاسفی میں جانا ہے, اسلاو زیزک کو بلا سکتے ہیں, کافی فیمس ہے آج کل اور سوشلسٹ تھنکر ہے. اسٹیفن ہکس کو بلا سکتے ہیں, جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سے اور ایجوکیٹرز ہیں, بہت سے اور انوویٹرز ہیں, ان کو بلا سکتے ہیں. سب کو بلائیے, ہر کسی کی کاز کو سرو کیجیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ساری تنقید اسی لیے ہوتی ہے کہ جب ریاست کسی چیز کو انڈورس کرتی ہے تو ریاست قائم کرنے والا شہری ہے اور اس کو بولنے کا حق ہوتا ہے. اس تنقید سے آپ اگری کریں یا نہ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک ایک بات یہاں پر جو کی گئی ہے وہ بالکل ٹھیک تھی ان کی طرف سے, تو شاید آپ اپنی پریجوڈس سے بڑھ کے سوچنا نہیں جانتے. تھینک یو. تو دوستو ویڈیو ہوگی ختم. اصل میں نا باتیں بڑی مزیدار ہیں. جو اینڈ پر کنکلوڈ کیا نا سعید مزمل نے, وہ مجھے سارا کلیئر ہو گیا. اس نے کنکلوڈ یہ کیا ہے کہ آپ مارک زکربرگ کو بلائیے, آپ ایلن مسک کو بلائیے, آپ فلانے پولیٹیکل سائنٹسٹ کو بلائیے, آپ ملالہ یوسفزئی کو بلائیے,
آپ کسی اور کو بلائیے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہ بلائیے. مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسٹیٹ گیسٹ کسی کو بلانا ہی چاہتے ہیں. میں بتاتا ہوں بات، میں آپ کے کیا لے کے ٹوک رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو اندرونی ہے نا، ان کی بات کرنے کا مقصد اور تھا. جو انہوں نے شروع میں ان کے کہہ لیں کہ بتایا کہ انہوں نے وائلنس کافی کیا ہے. پہلے وہ بتایا کہ ادھر کراچی میں، پھر اسلام آباد میں جو انہوں نے حرکت مطلب کہ ان کے لحاظ سے کی ہے وہ بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو انہوں نے ساری ویڈیو پھر بتا کر اینڈ پر اس لیے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی بجائے ان کو بنا ادھر ملک میں بلا اسٹیٹ گیسٹ بلایا ہے. ہاں کسی اور ظاہر بات جب کوئی اسٹیٹ گیسٹ آتا ہے تو اس میں جو عوام کا پیسہ نا وہ استعمال ہوتا ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ جو عوام ٹیکس دیتی ہے نا گورنمنٹ، ویسے تو کوئی چیز بھی گورنمنٹ خود نہیں کرتی، لیکن جب کسی کو اسٹیٹ گیسٹ کہہ دیتے یہ بھی پاکستان اسٹیٹ کا بھلا ہو، کوئی نے اس کو ڈکلیئر تو کر دیا کہ یہ اسٹیٹ گیسٹ ہے. ادروائز ہونا ہمارے ہی سارے خرچے پر ہے، یعنی کہ ہمارے ٹیکسز پر ہی ہونا ہے، لیکن اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جانا، کہنا کہ فلانے نے بلایا پھر. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری اسٹیٹ نے کم از کم ڈکلیئر تو کیا کہ یہ اسٹیٹ گیسٹ ہے. اب سید مزمل کی باتیں میں کافی حد تک کچھ سے ایگری کروں گا، کچھ سے ڈس ایگری کروں گا. ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہر چیز کو لینے کا، ہر ایک انسان کو نظریہ الگ ہے. انہوں نے جو کہا کہ مارک زکربرگ کو بلائیے، فلانے کو بلائیے، لیکن مطلب ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اس کو بلانے میں کیا ہمیں فائدہ ہوا. صرف اور صرف میمز بنی ہیں، کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. پھر انڈیا کا بھی ذکر آیا کہ انڈیا نے ان پر آروپ لگایا، مطلب جب یہ اسامہ بن لادن کی انہوں نے سپورٹ کی تو ٹیررزم کے لحاظ سے ان کا کہ ہر مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے تھا. حالانکہ اس کی تردید کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کہ یہ میرا ایڈیٹڈ ویڈیو ہے. خیر وہ تو انڈین اسٹیٹ نے ایک بہانہ بنانا تھا، ٹھیک ہے، اور بنا لیا. ادروائز وہ کوئی بھی نہیں ملا ان کو، کوئی بھی ان کا سراغ. ان کی ایمانداری خود ہی چیک کر لیں، خود ہی مزمل بھائی ان کی ایمانداری بتا کر شرمندہ ہو رہے ہیں کہ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا لگیج جو ہے 1000 kg ہے، اب وہ نہ بھی بتاتا، فرض کر لیں نہ بتاتا کہ میرا لگیج تھا، تو وہ تو ایک اسٹیٹ گیسٹ تھا، اتنا پروٹوکول کو مل رہا تھا، اس کی کون سا لگیج کو اتنا زیادہ کھنگالا جانا تھا یا اس کو کوئی ایشو تھا. اس نے خود پہلے بتا دیا کہ میرا لگیج 500 kg زیادہ ہے. آپ مطلب مجھے چارج کریں یا آپ نے کوئی چھوڑنا ہے، میں ایک اسٹیٹ گیسٹ ہوں تو آپ چھوڑ دیں، آپ کنسیشن کر دیں. تو پھر اس پر 50% اور وہ بتا رہے تھے کہ مجھے 50% کہہ کر پھر مجھ سے چارج کر لیا. تو اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایمانداری چھلکتی ہے، انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ میرا لگیج 500 kg زیادہ ہے. بالکل آپ یہ تو آپ اسٹیٹ پر منحصر تھا نا، کہ اسٹیٹ نے اگر ان کو 50% آف کہہ کر پھر چارج کیا، پھر یہ غلطی اسٹیٹ کی ڈاکٹر ذاکر نائک کی تھوڑی ہے. بتا دیتے نا کہ بھئی ہم نے آپ سے چارج کرنا ہے، ہم تو غلط بیانی نہ کرتے. تو وہ بات صحیح کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. یہاں پر صحیح مزمل غلط بیانی، مطلب غلط بیانی تو وہ بھی نہیں کر رہے کہ صحیح مزمل کا جو انداز تھا ڈاکٹر ذاکر کو اپروچ کرنے کا اس معاملے میں وہ غلط تھا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا وہ پوائنٹ جو بازاری نہیں بازاری، ہاں بازاری والا بھی، کہ انہوں نے کہا کہ عورت کو مطلب کہ شادی کرنے کے، اب ظاہری بات ہے ہر جگہ پر یہ بات واقعی سچ ہے. جو لڑکوں کی تعداد جو عورتوں کی نسبت جو ہے نا وہ کم ہو رہی، اور عورتوں کی فیمیلز کی جو ہے زیادہ بڑھ رہی ہے دن بہ دن، اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ایک مرد کو 3 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا پڑے. یہ دیکھ لینا کہ ایسا ہمارے دین کی باتیں خیر مسلم لوگ بھی ماننے لگ پڑیں گے سچ ہوں، کیونکہ ہمارے دین میں نا کہ 4 نکاح 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اچھا اس نے جو بات کی ہے نا کہ نمبر 1 تو سلوشن یہ ہے کہ آپ اگر کسی مرد سے شادی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر لیں، یعنی کہ جو پہلے شادی شدہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بازاری عورت بن جائیں. مجھے اس پوائنٹ کی اس کی ان کی گہرائی ہے اس میں، ایسا انہوں نے بات نہیں کی ہے. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بھئی کیا بات ہے. میں اس لیے بات ان کے انہوں نے کوئی خاص نہیں کیا. ہاں میں اس پہ بات ہے، اور یہ میرا یقین بھی ہے کہ انہوں نے غلط کوئی نہیں کہا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، ایکسپلینیشن ہوگی جو مجھے نہیں پتا، اس لیے میں اس پہ نہیں بول. چلیں یہ لفظ بھی بلو دا بیلٹ تھا، یہ بھی کہنا بالکل ہاں، پر یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کہنے کا مطلب کچھ اور ہوگا. اچھا بات اب آتی ہے وہ جو اسلام آباد کے اندر بچیوں میں تقسیم کرنا، وہ مدرسہ کے جو بچے انعامات یہ جو بھی تھے، وظیفہ وغیرہ جو بھی تھا،
تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہہ کر رزلٹ کر دیا کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ اب خواتین ہیں. تو باتوں کی سچ ہے. ہاں آپ تو بالکل ایسے ہی ہے. مطلب جب فیمیل کو پیریڈز آتے ہیں یا مینسز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بچی نہیں رہتی. اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نوجوان. نوجوان ہو جاتی ہے اس وقت. اور بچی تب تک ہوتی ہے جب تک اس کو پیریڈز نہیں آتے, مینسز نہیں آتے, تب تک لڑکپن ہوتا ہے. بچہ اصل میں 5 6 7 سال تک ہوتا ہے. یہ بچہ ہے. خاص ہے کہ فیمیل تو 7 سال کے بعد لڑکپن کے بعد فوراً اب مطلب مجھے نہیں کنفرم کیونکہ مجھے تو اپنا ہی میں بتا سکتا ہوں لڑکوں کا جو مجھے آئیڈیا ہے اس پر میں نے پڑھا نہیں, لیکن عورتوں میں زیادہ تر 9 10 11 سے 13 کی خوراک ہے تو جتنے مطلب ماحول یہ گرم ہے, یہ جتنی کہ ہماری اتنا ہیٹ اپ ہو رہا ہے جس کا پورا انوائرمنٹ اس کے لحاظ سے تو اب میں نے مطلب 9 10 تک بھی دیکھا. کئی کیسز سننے میں آئے سننے میں آئے 9 10 10 11 میں فیمیل کو پیریڈ ہو رہے ہیں. نہیں تو نارمل میرے خیال میں 12 13 میں جتنی بھی کوئی لیٹ ہونا 13 14 میں پیریڈ شروع ہو. 13 14 میں تو میں کہتا ہوں مرد کو بھی مطلب کہ وہ جوان ہو جاتا ہے, اس کے اندر بھی وہ پروسیس جو ہوتا ہے اطلام والی سسٹم شروع ہو جاتا ہے. سوری تو سے ایسی باتیں کرنی پڑی مجھے, مجبوری تھی. اب جب لڑکے کے اندر بلوغت ہوتی ہے, جب اس کے اندر مطلب یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اطلام وغیرہ والا, جب اس کو ہنٹ ملتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ جوان ہوتا ہے تو وہ پھر بچہ نہیں رہتا, پھر وہ مرد بن جاتا ہے, پھر وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, پھر اس کو بچہ نہیں کہہ سکتا. جس طرح شیوا کہتے ہیں کہ بچہ نہیں کہنا انکل, تو وہ اب بچہ نہیں ہے کیونکہ وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے وہ مرد ہے. اسی طریقے سے جو بچی بلوغت کو پہنچ جاتی ہے, پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں, مینسز شروع ہو جاتے ہیں, وہ بچی نہیں رہتی, وہ ایک خاتون بن جاتی ہے اور نئی خاتون اور مرد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لحاظ سے انہوں نے صحیح کہا. اور اس کے لیے ہمارا مذہب جو ہمارا پیارا اسلام وہ کہتا ہے کہ آپ جب بچی ہو یا بچہ ہو بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ بچے نہیں رہتے, جوان ہو جاتے ہیں, تو آپ ان سے پھر دوری اختیار کریں, وہ آپ کے لیے نامحرم پھر بن جاتے ہیں. تو انہوں نے صحیح کیا. ظاہر بات ہے جب ان پر ہاتھ ٹچ ہوا ہے, کیونکہ اسلام کے اندر تو نامحرم دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے, ٹچ تو بڑی دور کی بات ہے. بالکل, اور میں بھی اس کو تقریباً صحیح کہتا ہوں کہ انہوں نے, کیونکہ ظاہر بات ہے ہاں یہ ضرور تھا کہ اگر وہ تقسیم کر رہے ہیں تو وہ اپنی ایک سائڈ سے پکڑتے ان کو دے دیتے, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اتنا بھی زیادہ مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب یہ کوئی شیلڈ ہے, یہ کوئی چیز ہے, کوئی انعام ہے, ایک سائڈ سے اس بچی کو پکڑاتے ہیں, دوسری سائڈ سے آپ پکڑ لیتے, تقسیم بھی کر دیتے, اتنا حرج نہیں تھا. لیکن انہوں نے زیادہ ہی مطلب نہ ٹچ کرتے, ہاں یہ بات بھی ہے, زیادہ ہی مطلب ان کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے, ان کو صرف تقسیم کر دیتے. لیکن یہ تو کرنا پڑتا ہے ان کو, ٹھیک ہے, کرنا پڑتا ہے. جہاں وہ غلط ہے میں کہوں گا کہ وہ اب شیلڈ اگر تقسیم کر رہے ہیں, شیلڈ تقسیم کر رہے ہیں تو ایک سائڈ سے پکڑتا ہے, دوسری سائڈ سے بچی خاتون کو پکڑاتے, لڑکی کو پکڑاتے جو بھی لینے آ رہی ہے, تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں تھا. دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں ہر کہہ لیں کہ رہنمائی ہے, ہاں ہمارے دین میں رہنمائی, چھوٹی سے چھوٹی گہرائی مطلب کہ آپ کو مسئلہ ہوگا چھوٹے سے چھوٹا, اس کے متعلق ہمارے دین میں کہہ لیں کہ رہنمائی میں ہمارے لیے سبق ہے. ایسا ہی تو انہوں نے اس پر عمل کیا ہے, تو ایک طرف سے صحیح بھی کیا ہے, صحیح دین کے لحاظ سے تو بھی انہوں نے صحیح کیا ہے. واقعی غیر محرم کو پھر وہ جو لڑکی سوال کر رہی تھی معاشرہ, اسلامی معاشرہ, اور اس میں مطلب لونڈے بازی سمپل لفظ میں بھی ہو رہی ہے یا ادھر زنا ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا روڈ تھا تھوڑا سا. اکثر یہ ایسے کرتے نہیں ہیں ویسے, پتہ نہیں کیوں, میں خود حیران ہو گیا تھا. روڈ تھا, ہو سکتا ہے پاکستانی کے بیہیویئر کی وجہ سے, نیمز کی وجہ سے, جو کرٹیسزم کیا جائے اس کی وجہ سے. تو باقی جو انہوں نے جواب کیا وہ بالکل جواب ٹھیک تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب جس معاشرے کے اندر پورا اسلام نافذ ہے اس میں تو یہ چیزیں دور دور تک نشان نہیں ان کا. اسلامی معاشرہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر خاتم النبیین کے دور حکومت کا, تب اس طرح کی ان کے معاشرے میں کوئی چیز دکھا دو.
हाँ अगर कहीं कभी कभार कहीं होता है तो उसको फिर से सजा दी जाती थी, उसके साथ मसला याद रखते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सैयद मुजम्मल जो है, पता नहीं अब सैयद हैं भी कि पता नहीं किसी गांव से उठ कर चले गए और सैयद कहलवाने लग गए हैं, लेकिन हम सैयद की इज्जत करते हैं। जूती की मिट्टी खाक के बराबर भी हम नहीं हैं, जो हम दूसरे हैं लोग हैं। सैयद तो हम जो गैर सैयद है, हाँ जो गैर सैयद हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये भाई साहब सैयद हैं, क्योंकि मलाला यूसुफजई के मुंह पर हम मारते हैं जूते। अलन मस्क के चले, अलन मस्क ने तो काम किए हैं, उनको बुलाने में हर्ज नहीं है, उनसे कोई हाँ चले ये बात ठीक अलन है। मस्क को बुलाना, अभी मार्क जुकरबर्ग को भी बुलाना कोई मजाका नहीं है, अच्छी बात ही थी। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं सैयद मुजम्मिल की, मलाला यूसुफजई को, वो हमारे जूते पर भी नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी गद्दार है, मैं मानता हूँ उसको। यूएसए की पेज लौंडी कह रही है। सबसे बड़ी पिट्ठू है यूएसए की। अगर उसने खवातीन के लिए आवाज उठाई थी मुस्लिम को, पाकिस्तान खवातीन के लिए, तो पाकिस्तान में होना चाहिए था ना उसको रोल मॉडल होना चाहिए था, मार जाती कर मरती। अच्छा इस पे वो लॉन्च की गई थी यूएसए की तरफ से, और फिर यूएसए उसे ले गए इधर से, और फिर यूएसए ने इनको नोबेल प्राइज दिलवाया है। हमें सारी कहानियां पता है, लेकिन हम मलाला यूसुफजई की तरह की जूते पर लिखते हैं। हाँ मार्क जुकरबर्ग हो गया, एलन मस्क हो गया, इन जैसे लोग बुलाने में मजाक नहीं था, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक को बुलाकर भी कोई गलती नहीं की, बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल सही। अच्छा मुजम्मल ने भी कह लें कि आईने का एक रुख एक साइड देखी है, अब दूसरी उनकी अच्छाइयां नहीं बताई उनकी, उन्होंने क्या कुछ दीन के लिए किया, क्या कुछ वो पाकिस्तान नहीं, डॉक्टर विलियम वाला वो डॉक्टर विलियम के साथ बात आ गई ना, वो मेरे वाले, मैं कि हर वीडियो में कहता हूँ जाओ देखो डॉक्टर विलियम और डॉक्टर जाकिर नायक के मुनाजरा देखो, तुम्हारी रूह ताज़ा हो गई। अच्छा थोड़ा सा जो इनका कह लेना कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो लहजा था वो वाकई थोड़ा सा पहले से बदला हुआ है। अब इसकी भी कोई रीजन होगी, बंदा गुस्से में भी हो जाता है, इंसान आ जाता है, कोई वैसे भी कोई परेशानी भी होती है, बीमार भी होता है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना इंसान के ज़हन पर मैटर करती हैं। तो थोड़ा सा लहजा मुझे भी उनका अजीब लग रहा था। बहरहाल कोई गलती नहीं, कोई बड़ा अच्छा किया, और उनका मैं थैंक्स बोलूँ डॉक्टर जाकिर नाइक को, हमारी कंट्री में आए हैं। चलो जी मिलते हैं नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।